الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات وعلى سید الکائنات محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خو ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خو ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ محترم سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، 15 اگست کو پورے ہندوستان میں یوم آزادی منائی جاتی ہے، ترنگا لہرایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائیاں اور چاکلیٹ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ دن اور اس کی خوشیاں جو اس ملک کو نصیب ہوئیں وہ اس وجہ سے کہ ہمارے اکابر و اسلاف نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جانوں کی بازی لگائی، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے جنگ آزادی کا مختصر تذکرہ کیا جائے۔ محترم حضرات، انسان اصلاً فطری طور پر آزاد ہے، اس کو آزادی کا فطری حق حاصل ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کا بھی غلام نہیں ہے۔ اسلام چونکہ فطری دین ہے اس لیے وہ انسان کو اس کا فطری حق عطا کرتے ہوئے اس کو آزاد رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ہر ایک انسان آزاد ہی پیدا ہوتا ہے، انسان کی فطرت میں آزادی ہے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے انسانوں کو خریدنا اور بیچنا شروع کیا، غلامی کے بازار لگائے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، جب اسلام آیا تو آہستہ آہستہ اس سلسلے کو ختم کیا۔ انسانوں کو یہ خوشخبری سنائی گئی وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کا بوجھ اور طوق جو ان کے اوپر ہے اتار دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، اس کے فضائل بیان فرمائے۔ انسان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس پر کفارہ لازم ہوتا ہے تو بہت سے کفاروں میں غلام باندی کے آزاد کرنے کو قرآن مجید نے بیان کیا تاکہ یہ سلسلہ غلامی ختم ہو، اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب کہیں اس پرانے انداز میں غلام بادی نہیں بنائے جاتے، لیکن غلامی کی دوسری بہت سی صورتیں اب بھی باقی ہیں۔ آزادی کے حوالے سے یہ بنیادی بات کبھی نظر انداز نہیں ہونی چاہیے، جب تک آزادی حاصل نہ ہو انسان کا حق رہتا ہے، حاصل ہو جائے تو یہ آزادی سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ آزادی انسان کی ایک امتیازی صفت بھی ہے اور اس کی سب سے بڑی آزمائش بھی ہے۔ آزادی محض ایک لفظ نہیں ہے، زندگی کا ایک رویہ ہے۔ غلامی میں طاقتور انسان کمزور پر پابندیاں لگاتا ہے۔ انسانی زندگی کے لیے جو اہمیت آکسیجن کی ہے وہی اہمیت معاشرتی زندگی کے لیے آزادی کی ہے۔ آکسیجن نہ ہو تو آدمی کا دم گھٹنے لگتا ہے، آزادی نہ ہو تو پورے معاشرے کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ محترم حضرات، ہندوستان کو بڑی کوشش سعی کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دی، تحریکیں چلائیں، تختہ دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو جرأت و حوصلہ و کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، قید و بند کی صعوبتیں جھیلی اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے۔ آخر غیر ملکی انگریز ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے۔ غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی، تدبیریں کی، رشوتیں دی، لالچ دیے، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کا اصول بڑے پیمانے پر اختیار کیا، فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، آپس میں غلط فہمیاں پھیلائی، تاریخ کو مسخ کیا۔
انگریزوں نے ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ناحق لوگوں کو تختہ دار پر لٹکایا، ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں چلائی، چلتی ریلوں پر سے اٹھا کر باہر پھینکا، مگر ان کے ظلم و ستم کو روکنے اور طوق غلامی کو گردن سے نکالنے کے لیے بہادر مجاہدین آزادی نے ان کا مقابلہ کیا اور ملک کو آزاد کر کے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ انگریزوں کے خلاف سعی و کوشش کا آغاز 1857 عیسوی سے ہوا۔ یہ ایک غلط بات جان بوجھ کر عام کی گئی ہے تاکہ 1857 عیسوی سے 100 برس پہلے جس تحریک کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں بنگال کے سراج الدولہ نے 1757 میں جو قربانیاں دی ہے، جو ہمارا اکابرین نے قربانیاں پیش کی ہے، سید احمد شہید، حیدر علی، سلطان ٹیپو، مولوی شریعت اللہ جیسے حضرات نے جو قربانیاں دی ہیں تاکہ ان کے نقوش بالکل مٹ جائیں اور اہل وطن یہ نہ جان سکیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں انگریز کے خلاف کتنی نفرت تھی۔ حالانکہ مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کی چنگاری اس دن سے سلگ رہی تھی جس دن انہوں نے اپنے ناپاک قدم اس سرزمین پر رکھے تھے اور تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و پاک کر دیا تھا۔ 100 سال تک مسلمان پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے علماء کی قیادت میں چلتے رہے، یہاں تک کہ 10 مئی 1857 کو تحریک آزادی کی کوشش کا دوسرا دور شروع ہوا اور غیر مسلم اہل وطن نے بھی اس سعی و کوشش میں آزادی میں اپنی شرکت درج کرائی۔ محترم سامعین کرام، سراج الدولہ پہلا شخص ہے جس نے انگریز کے خطرے کو محسوس کیا اور انگریزوں کے بڑھتے ہوئے قدم روکنے کی کوشش کے طور پر پلاسی کے میدان میں ان سے جنگ کی۔ اگر سراج الدولہ کا وزیر میر جعفر غداری نہ کرتا تو انگریز دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتے۔ اس غدار وطن کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ انعام کے طور پر میر جعفر کو بنگال کی اقتدار ملا، لیکن اس کا اقتدار زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکا۔ کچھ دنوں بعد وہ معزول کر دیا گیا۔ اس کا داماد میر قاسم برسر اقتدار آیا۔ انگریزوں کی مخالفت کی وجہ سے وہ بھی دیر تک اقتدار پر قابض نہ رہ سکا، یہاں تک کہ انگریز 1764 عیسوی میں بہار بنگال پر قابض ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اود تک پھیل گئے۔ حیدر علی ان کے صاحبزادے ٹیپو سلطان کے ذکر کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہوگی، جو مستقل انگریزوں کے لیے چیلنج بنے رہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سب سے پہلا شخص جس کو اس خطرہ کے احساس ہوا وہ میسور کا بلند ہمت غیور فرما روا فتح علی خاں ٹیپو سلطان تھا، جس نے اپنی بالغ نظری اور غیر معمولی ذہانت سے یہ بات محسوس کر لی انگریز اسی طرح ایک ایک صوبہ اور ایک ایک ریاست ہضم کرتے رہیں گے، اور اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آئی آخر کار پورا ملک ان کا لقمہ تر بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنے پورے ساز و سامان، وسائل اور فوجی تیاریوں کے ساتھ ان کے مقابلے میں آ گئے۔ ٹیپو سلطان 1782 عیسوی میں حکمراں ہوئے۔ 1783 میں انگریزوں سے ٹیپو کی پہلی جنگ ہوئی اور انگریزوں کو شکست ہوئی۔ یہ جنگ 1784 میں ختم ہوئی۔ یہ میسور کی دوسری جنگ کہلاتی ہے۔ انگریز اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے بے چین تھے، چنانچہ 1792 عیسوی میں انگریزوں نے اپنی شکست کا انتقام لیتے ہوئے حملہ کیا، مگر اپنے بعض وزراء افسران خصوصاً میر صادق کی بے وفائی اور اپنے ہی فوجی غداری اور اچانک حملے کی وجہ سے ٹیپو معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ ٹیپو نے ہندوستان کے راجہ مہاراجہ نوابوں کو انگریزوں سے جنگ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد سے انہوں نے سلطان ترکی سلیم عثمانی، دوسرے مسلمان بادشاہوں اور ہندوستان کے امراء اور نوابوں سے خط و کتابت کی اور زندگی بھر انگریزوں سے سخت مارکہ آرائی میں مشغول رہے۔ قریب تھا کہ انگریزوں کے سارے منصوبوں پر پانی پھر جائے اور وہ اس ملک سے بالکل بے دخل ہو جائیں۔
مگر انگریزوں نے جنوب ہند کے امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ آخر کار اس مجاہد بادشاہ نے 17 مئی 1799 عیسوی کو سرنگا پٹنم کے معرکہ میں شہید ہو کر سرخ روئی حاصل کی۔ انہوں نے انگریزوں کی غلامی اور اسیری اور ان کے رحم و کرم پر زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دی۔ ان کا مشہور تاریخی مقولہ ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ جب انگریز کے جنرل کو سلطان کی شہادت کی خبر ملی، اس نے ان کی ناش پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے شرکس ہوا کوئی بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ اس کے بعد اب کوئی طاقت نہیں رہی جو انگریزوں سے مقابلہ کر سکتی۔ 1857 عظیم بغاوت سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا اور ظلم و ستم کے سامنے اپنا آپ کو نہیں جھکایا اور برابر جہاد کا اعلان کرتے رہے۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے مجاہدین کی تحریک کا آغاز دہلی کی مسجد اکبر آبادی سے کیا۔ اس مقدس جماعت نے انگریزوں سے زبردست لڑائی کا منصوبہ بنایا تھا، مگر 1913 میں یہ تحریک بالا کوٹ کے میدانوں میں دفن ہو گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تحریک ہی آئندہ مجاہدین آزادی کی تحریکات و تنظیموں اور سرگرمیوں کا سنگ بنیاد بن گئی تھی۔ 1857 کی بغاوت کا انگریز نے مسلمانوں سے سخت انتقام لیا، ان کے محلے اجاڑ دیے، مساجدوں کو ویران کر دیا، ناحق گولیاں چلائی، دہلی اور دہلی کے باہر درختوں پر پھانسی کے پھندے لٹکا دیے گئے اور مسلمانوں کو پکڑ کر انگریز ہاتھی پر بٹھا کے گلے میں پھندی ڈالتے یا بوریوں میں بھر کر توپ کے منہ میں باندھ دیا جاتا اور توپ داغ دی جاتی، پھر جسم کاغذ کے پرزوں کی طرح اڑ جاتے۔ بہادر شاہ ظفر پر بغاوت کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا اور مجرم قرار دے کر ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا، ان کے چہیتے صاحبزادوں مرزا مغل، مرزا خضر سلطان، مرزا ابو بکر اور مرزا عبداللہ کو قتل کر کے تشتری میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے حیرت انگیز صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے الحمدللہ تیمور کی اولاد سرخ روح ہو کر سامنے آیا کرتی تھی۔ اس عظیم مجاہد کو اپنے وطن میں دفن کے لیے جگہ بھی نہ ملی۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی آزادی کی خاطر دردناک سزاؤں کو برداشت کیا۔ مولانا آزاد نے ہمیشہ انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی اور یہ کہا تھا، ہماری ترقی کے سامنے 2 ہی راہیں ہیں، برطانوی حکومت ناانصافی اور حق تلفی سے باز آ جائے، اگر باز نہیں آ سکتی تو مٹا دی جائے۔ اشفاق اللہ خان للکارتے ہوئے انگریزوں سے کہا تھا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ وہ ہستیاں جنہوں نے جنگ آزادی میں اہم کردار نبھائے اور انگریزوں کے چھکے چھڑائے، جن میں نواب سراج الدولہ، سلطان ٹیپو، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت مولانا محمود الحسن، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری، علامہ اقبال، ان تمام ہستیوں کا علاوہ اور بھی لاکھوں مسلمانوں نے جنگ آزادی میں اپنا خون بہایا ہے۔ آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر بحر ناآشنائی کے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجدار تک جا پہنچے تھے۔
بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا۔ آج وہی ہندوستان میں کہتے ہیں مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہندوستان مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ بقول شاعر، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، اب کہتے ہیں ہم سے اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ 1857 عیسوی میں شاملی ضلع مظفر نگر کے میدان میں علماء دیوبند نے انگریز سے باقاعدہ جنگ کی، جس کے امیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مقرر ہوئے اور اس کی قیادت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا منیر رحمہ اللہ کر رہے تھے۔ اس جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے۔ مولانا قاسم نانوتوی انگریزوں کی گولی لگ کر زخمی ہوئے۔ انگریز حکومت کی طرف سے آپ کے نام وارنٹ جاری ہوا لیکن گرفتار نہ ہو سکے۔ بالآخر 1880 میں وفات پائی۔ جنگ آزادی میں اکابر دیوبند حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی جیسے حضرات کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 1912 میں ریشمی رومال تحریک کی ابتدا ہوئی، جس کے بانی فرزند اول دارالعلوم دیوبند تھے، جن کو دنیا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کے نام سے جانتی ہے۔ بقول مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ شیخ الہند انگریز حکومت اور اقتدار کے سخت ترین مخالف تھے۔ سلطان ٹیپو کے بعد انگریز کا ایسا دشمن اور مخالف دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس تحریک میں اہم رول آپ کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کیا۔ افغانستان کی حکومت کو مدد کے لیے تیار کرنا اور انگریزوں کے خلاف رائے عامہ بنانا مولانا عبید اللہ سندھی کا مشن تھا۔ شیخ الہند کے نمائندے ملک کے اندر اور ملک کے باہر سرگرم اور فعال تھے۔ 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا، جس کے بنیادی ارکان میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ابو المحاسن سجاد، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا ابو الکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان سوہاروی، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا سید محمد میاں دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے دانشوران قوم تھے۔ محترم سامعین کرام، 1919 عیسوی میں جلیاں والا باغ سانحہ جس میں کئی افراد ہلاک ہوئے، انہی ایام میں تحریک خلافت وجود میں آیا، جس کے بانی مولانا محمد علی جوہر تھے۔ اس تحریک سے ہندو مسلم اتحاد عمل میں آیا۔ گاندھی جی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور مسلم رہنماؤں کے ساتھ ملک گیر دورہ کیا۔ اس تحریک نے عوام اور مسلم علماء کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا، جن میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا عبد الباری فرنگی، مولانا آزاد سبحانی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا سید محمد فاخر، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا احمد سعید دہلوی وغیرہ حضرات شریک تھے۔ الغرض ہندوستان کے اکابر علماء نے سال ہر سال کے اختلافات کو نظر انداز کر کے تحریک خلافت میں شانہ بشانہ کام کیا۔ ہمارے علماء اکابرین اسلاف کی قربانیوں سے اس طریقے سے یہ ملک آزاد ہوا، لیکن آج ان تمام قربانیوں کو بالکل فراموش کیا جا رہا ہے، تاریخ سے بالکل ان کو مٹایا جا رہا ہے، مسخ کیا جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔